تو بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے، گل کرنے سے روزہ نہیں ہوگا. روزہ کھینی کھانے سے، سگریٹ پینا، کھینی کھانا، گل لگانا، بیڑی پینا روزہ نہیں ہوگا. روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے. روزہ رکھ کر کوئی غلط چیز دیکھ لیے ثواب میں کمی آ جائے گی. روزہ رکھ کر کے اگر کسی کی چیز بغیر اجازت اٹھا لیے روزے میں ثواب میں کمی آ جائے گی. روزہ رکھ کر کسی کی غیبت کر دیے روزے میں ثواب میں کمی آ جائے گی. روزہ رکھ کر اس قدم سے پاؤں سے چل کر کوئی گناہ کی جگہ چلے گئے روزہ میں ثواب میں کمی آ جائے گی. حضرت جا رہے تھے، مولانا صاحب جا رہے تھے تو ایک جھولا میں نا جوتا لے کے جا رہے تھے. ایک آدمی کہے مولوی صاحب کی لاؤ، کی لا کے جا. تو حضرت بولے کہ اس میں وہ چیز ہے جس کے کھانے کے بعد روزہ نہیں ٹوٹتا. بولا تو رازنی خوب چالاک چھا، آپ ہی لوگ فتوا دیتے، مسئلہ بتاتے اور ایسی چیز رکھتے خوب کھاتے ہیں آپ لوگ. بولا ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں، ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں، اس میں ایسی چیز ہے جو کھا لے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بولا دکھائیے ہم بھی کھائیں گے. اچھا بچہ لوگوں کا روزہ، جو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، تم لوگوں کا ایک دن میں 2 روزہ، ایک دن میں ہاں ایک دن میں 2 روزہ. بنوا کھا لیے، ناشتہ کھا لیے، اور دوپہریا پھر کھا لیے، اور دوپہریا کھا کے پھر افطاری کر لیے. ایک بادشاہ تھا، بڑا سخی تھا، بادشاہ تھا بڑا سخی تھا، لیکن اس کے اپوزٹ اس کی بیوی جو تھی نا بہت بخیل تھی، بہت کنجوس تھی. ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا، ایک مچھلی ملی تو مچھوارا سوچا کہ بازار میں بیچے گا نا تو کم پیسہ ملے گا، بادشاہ کو دے دیں گے نا تو بہت سارا انعام ملے گا. تو مچھلی لے کے بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ بڑا سخی تھا، بولا کیا بات ہے؟ بولا حضور یہ مچھلی میں ندی سے پکڑ کر آپ کے لیے لایا ہوں. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، وزیر کو کہا کہ ایسا کرو اس کو 200 درہم دے دو، میرے طرف 200 ٹکا انعام دے دو اس کو. تو اس کی بیوی بولی بادشاہ کو کہ تور دماغ خراب ہے گلون یا چھوٹکا مچھلی کو 200 ٹکا لگ ہم ماچھ ہونے لبو ماچھ ریٹرن کر پیسہ لا. تو بادشاہ کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ہم بادشاہ ہیں، جو چیز دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے ہیں. بیوی بولی کہ سنیے پیسہ واپس کرنے کا ایک اپائے ہے، ایک آئیڈیا ہے. اب اس سے پوچھئے کہ یہ مچھلی مرد ہے کہ عورت ہے. اگر وہ بولے کہ عورت ہے تو آپ بولیے گا ہم کو عورت مچھلی نہیں مرد مچھلی چاہیے. اگر وہ بولے کہ مرد ہے تو آپ بولیے گا ہم کو عورت مچھلی چاہیے، مرد نہیں چاہیے، مچھلی لے جاؤ پیسہ ریٹرن کرو. تو کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے جی کہ نہیں جی؟ ارے ہے جی کہ نہیں جی؟ موڑی مت ہلاؤ نستو بن بھائی. تو بادشاہ مچھوارے کو بولا ادھر آؤ، یہ بتاؤ یہ مچھلی جو ہے نر ہے کہ مادہ ہے؟ تو مچھوارا بھی بڑا چالاک تھا، بولا کہ حضور یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ بیچ کی مچھلی ہے. آپ کے لیے ہم نر مادہ کہے لائیں گے، بیچ کی مچھلی لائے ہیں. بادشاہ خوش ہو گیا، بولا 200 ٹکا اور انعام دو اس کو. اس کی بیوی تو جل بھون گئی، بولے بتاؤ ہمیں 200 ٹکا ریٹرن چکر ہم 400 ٹکا اور انعام دے دیا. یہ مچھوارا جب جانے لگا تو دربار میں دیکھا کہ وہ سکہ گرا ہوا تھا، 1 ٹکا ہوتا نا سکہ گرا ہوا تھا. تو یہ مچھوارا اٹھایا پاکٹ میں رکھ لیا. اس کی بیوی بولی دیکھیے وہ چور بھی ہے، چوری کرتا ہے، دیکھیے آپ اتنا دیے صبر نہیں ہوا، وہ سکہ اٹھا کر پاکٹ میں رکھ لیا. بہت اچھا بہانہ ہے، اس کو بلائیے سب پیسہ ریٹرن کیجیے اور اس کو سزا دیجیے، جیل میں ڈال دیا. بادشاہ بولا اچھا ٹھیک ہے. ادھر مچھوارا آیا، بولا کہے چوری کہے کیے؟ تو وہ مچھوارا بولا کہ حضور یہ سکہ ہے نا اس میں آپ کا فوٹو ہے، آپ کی تصویر چھپی ہے. رستے میں گرا ہوا تو کوئی پیر دے دیتا تو بے ادبی نہ ہوتا، اس لیے اٹھا کے ہم چوم کر کے جیب میں رکھ لیے. بادشاہ خوش ہو گیا، بولا 200 ٹکا اور اس کو انعام دے دو. جو سخی ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا، اور جو بخیل کنجوس ہے نا اس کو یہ تقریر سنائیے مت، تقریر سنا کر کے الٹا دیئے اس کو، 1 ٹکا نہیں دے گا.
बोला बात सही चीज गलत चीज तो नहीं बोला। एक बखील कंजूस आदमी था, एक फकीर रोड के किनारे भीख मांग रहा था। वो कंजूस आया ना, उसका दामन पकड़ लिया, बोला भैया भूख लागल 10 टका दादा। तो कंजूस के लिए 10 टका, 1 टका हमें दी, उन्हें दे 10 टकिया मांगी। बोला नहीं दुआ मैं दामन नहीं छोड़वन, कुर्ता नहीं छोड़वन। तो बाप ये बखील सोचा भाई कौन फकीर जी हो, बड़ा टाइट फकीर है ये, नहीं छोड़ा। बोला कि 10 टका जब तक दे भाई ना मैं छोड़वन नहीं। और 10 टकिया था ये था उसके पास, निकाल के मजबूरन फकीर को दे दिया। तो फकीर लेने के बाद बोला कि मांग, मुझसे क्या मांगता है, मांगो, हमसे क्या मांगते हो, मांगो। बखील बोली कि जेटा 10 टकिया दादा हमरा। बखील जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अच्छा बखील जान रहे ना आप लोग, सारे लोग नहीं जान रहे बखील किसको कहते हैं। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस को बखील कहते हैं, कंजूस को बखील कहते हैं। अब बखील को कंजूस कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। एटा आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे कि जो बखील है चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, दानी को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, फैयाज दिल वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, माल खर्च करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है, जरा बता दो मेरे भाई। इंशाल्लाह खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे, बाजारों में की बोली बाजारों में खर्च कहाँ करना है, मस्जिदों में करनी है। खर्च कहाँ करना है, मदरसों में करना है। खर्च कहाँ करना है, गरीबों में करना है। खर्च कहाँ करना है, भूखों को खाना खिलाने में करना है। खर्च कहाँ करना है, नंगा है कपड़ा पहनाने में करना है। खर्च कहाँ करना है, बेवा बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है, अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी, वो अल्लाह हमें जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह मेरा अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है। दुनिया में तैयारी कर लो। और सोने की जगह कहाँ है, कब्र है। सोने की जगह कहाँ है, कब्र में सोना है। यहां जगना है, कब्र में सोना है। ये दारुल अमल है। अमल करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, दूसरी बात मैं सबके लिए दुआ करूंगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ मिनट आपका हम लेना चाहते हैं। जो दानी है, जो सखी है, जो अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करके आया है, वो करता रहेगा। सऊद बाबू रानी जोंकी के, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, सऊद भट्टा वाला, ईटा भट्टा वाला, 3 ईटा भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, रानी का है। इतना बड़ा सखी मैं इस इलाके में अभी तक नहीं देखा।
اس علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہوتا اس کا چندہ پہنچتا ہے، وہ خود لے کے پیسہ پہنچتا ہے، 50,000 سے نیچے چندہ نہیں دیتا وہ، اور نقد ادھاری نہیں۔ ایک روز میں نے کہا کہ سعود بابو اللہ آپ کو بہت دے گا، تو ایک جملہ بولا کہ حضرت اللہ دیتا نہیں ہے تو ہم خرچ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ دیتا نہیں ہے تو ہم خرچ کیسے کرتے ہیں؟ ایک اینٹ کا بھٹا تھا میرے پاس، بہت مشکل سے ایک اینٹ کا بھٹا میں نے تیار کیا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اسی خرچ کرنے کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج 3 اینٹ کا بھٹا کا مالک بنایا، 2 پیٹرول پمپ کا مالک بنایا، اور وہ بولا کہ حضرت جس دن میں خرچ نہ کروں اس دن اچھا نہیں لگتا ہم۔ اللہ دیتا اسی کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بخیل کو اللہ دولت نہیں دے گا، بخیل کو اللہ دولت نہیں دیتا۔ اگر بخیل کو دولت مل گیا تو یوں سمجھ لیے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، وہی مال اس کے لیے جہنم کا، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کا وہ ذریعہ بن جائے گا وہ مال۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم جنت میں محل بنائیں گے، یہ میری بات نہیں ہے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے۔ بہت سارے لوگ ہیں زمیندار ہیں، زمین یہی رہ جائے گی، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، یہ کوٹھی، یہ بلڈنگ، یہ عمارت سب یہی رہ جائے گا، خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اس لیے کفن میں جیب نہیں ہوتا۔ کفن میں جیب ہوتا ہے؟ بولو بھائی، کفن میں جیب ہو جاتا ہے؟ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیا لائے تھے اس دنیا میں، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے، خالی ہاتھ ہی آئے تھے ہم، خالی ہاتھ ہی جائیں گے، خالی ہاتھ ہی جائیں گے، خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ بخیل جنت میں، بولو بخیل جنت میں، کنجوس جنت میں، کنجر جنت میں، مکھی چوس جنت میں، اور جو سخی ہے، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور، اور جو بخیل ہے اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مسجد کی چھت ڈھلائی ہے جامع مسجد کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی تحت مجھے بلایا گیا ہے۔ یہ سیام پور کی سرزمین ہے، یہ میرا پہلا جلسہ نہیں ہے، میں 10 سال سے جلسہ کرتا ہوں، میں پہچانتا ہوں یہاں بڑے بڑے سخی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے نوجوانوں، دوہرا ثواب ملے گا۔ سنو، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرا بندہ میرا گھر بنا دو، دنیا میں مسجد بنا دو، ہم تمہارا گھر جنت میں بنا دیں گے۔ آپ پیسہ دے دیجیے گا، چندہ دے دیجیے گا، مسجد کون بنائے گا؟ لیبر بنائے گا، مستری بنائے گا؟ بھائی لیبر مستری بنائے گا نا؟ کون بنائے گا؟ بولیے نا بھائی، لیبر مستری بنائے گا۔ لیکن آپ کا گھر جنت میں کون بنائے گا؟ اللہ۔ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے بنائے گا، لیبر مستری بنائے گا نہیں، لیبر مستری نہیں۔ وہاں کا لیبر کون ہے؟ مستری کون ہے؟ اللہ۔ فرشتے ہیں، حور و ملائک ہے، یہی ہے، یہی وہاں مخلوق ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہے گا ہٹ جاؤ، ملائکہ سے کہے گا ہٹ جاؤ، حور و غلمان سے اللہ کہے گا ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، جنت میں ہم اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ پیسہ تو مرد کا ہاتھوں کا میل ہے، پیسہ نہ کسی کے پاس رہ کے آیا ہے نہ کبھی رہے گا۔ پیسہ کا کام خرچ ہونا خرچ ہو جائے گا، ٹاکا کا کام خرچ ہونا خرچ ہو جائے گا۔ یہاں نہیں خرچ ہوگا، بازار میں ہو جائے گا، بازار میں خرچ نہیں